السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو غاروبوں سے اچانک کال آئے میرے کالج اور اسکول کے جو دوست تھے کہ علی مسجد آؤ، آپ کے لیے کانے شانے کا پروگرام بنایا ہے۔ تو میں نے دوست اتحاد اور چچا کے بیٹے معراج کو ساتھ لے گیا، لیکن معراج نے راستے میں کہا کہ نہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا ہے، تو اس نے بائے شائے کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ اب اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، یہ تو آپ لوگ خود ہی جانتے ہوگے، گرمیوں کا موسم ہے اور میں نے سوچا کہ ایک آئس کریم ہی کھا لیں۔ اچھا، ابھی ایک میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے جس کے ساتھ پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ او بھائی کیا کر رہے ہو، یہ موٹر سائیکل ہے، کبھی آپ کو لے کے جائے گا، کبھی آپ اس کو لے کے جاؤ گے۔ تو میں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، وہ ہنس رہا تھا کہ پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ تو میں بھی بہت ہنس پڑا اس وقت۔ اس نے کہا کہ ویڈیو میں مجھے مت لے کے آؤ، لیکن میں ابھی لے کے آ رہا ہوں۔ تو پھر میں نے موٹر سائیکل اسے لے لی، تھوڑا سا ان کے ساتھ ہیلپ کر کے۔ کیا ہیلپ ہے یار ویڈیو کے لیے، بس ایسے کلپ لیا۔ باقی میں نے اسے کہا کہ اگر آپ مجھے موٹر سائیکل نہیں دے تو ہم آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ شیلپ نہیں کریں گے۔ نہیں ایسے دوستوں کا کیا جو آپ کو ایمرجنسی میں موٹر سائیکل نہ دے کے جاؤ بھائی، جاؤ انجوائے کرو۔ نہیں۔ اچھا، یہاں پر ہمیں ایک ٹیکسی ملی، اس میں ہم بیٹھ گئے۔ وہ اتحاد کا دوست تھا تو اس نے ہم سے کوئی کرایہ شرائع نہیں لا، صرف سور کمر تک ہی لے کے آئے۔ پھر یہاں پر ہم پھر سے گاڑی کا انتظار کرتے، تقریباً 10-15 منٹ انتظار کرتے پھر ہمیں اچانک مل گئی فلنگ کوچ، اس میں ہم بیٹھ گئے، آگے روانہ ہوئے اپنی منزل کی طرف۔ دوستوں نے کھانے کے لیے بلایا تھا تو بھائی کھانے کی بات ہو اور اتحاد بھائی ایسے ہی بیٹھ جائے، نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم چل رہے تھے اپنی منزل کی طرف، پھر ہم پہنچ گئے دلکش ہوٹل۔ جو دلکش ہوٹل ہے چائے والا، مشہور چائے والا ہے، جو کہ کافی عرصے سے یہاں پر ہے، لیکن ابھی وہ بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر اتحاد نے کہا کہ نہیں 2 کپ چائے تو ضروری ہے، اگر ہم نے چائے نہیں پی تو پھر تو دماغ گرم رہے گا اور ہم سے لڑائی ہو جائے گی۔ تو اتحاد بھائی نے آرڈر دیا ایک چائے نے، مطلب 4 کپ۔ پھر ہم نے سوچا کہ یہاں پر لوگ ہیں تو ہم کرسیوں میں نہیں بیٹھے، ہم چل پڑے اس طرف جو کہ ہوٹل سے تھوڑا آگے والا سائڈ ہے۔ ہوا لگ رہی تھی تو سوچا کہ ہوا کو بھی انجوائے کرے۔ ابھی ہم یہاں پر بیٹھ گئے، چائے گرم تھی لیکن ہوا اتنی تیز تھی کہ 5 6 7 8 سیکنڈ میں ہی جو ہے چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ میں بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ یار مجھے واپس وہی بیٹھنا چاہیے تھا، یہاں پر تو ہوا کافی زیادہ تنگ کر رہا ہے ہم لوگوں کو۔ ہم آرام سے بیٹھ بھی نہیں سکتے، چائے بھی نہیں پی سکتے، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کب 2 کپ چائے پی لیے۔ اور اسی طرح مستی سستی کرنے کے بعد دوبارہ وہی پروسیس جو ہے ہم نے ریپیٹ کیا۔ گاڑی کا انتظار کر رہے تھے لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہوئی، گاڑی مل نہیں رہی تھی۔ پھر اچانک سے ایک فلنگ کوچ آئی۔ خیر ابھی اس کو میں نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور گاڑی کو روک لو، نہیں تو میں نے واپس جانا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں کھانا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اچانک سے فلنگ کوچ ہمیں مل گیا، ہم اس میں بیٹھ گئے، اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ انتظار کرنے کے بعد کافی زیادہ تھک گئے ہم۔ اچھا فائنلی یہاں پر ہم مشہور جگہ جو کافی زیادہ مشہور ہے آج کل، دلکش، ہم پہنچ گئے۔ یہاں پر میرا دل کر رہا تھا کہ گاڑی سے اتر جائے اور کچھ کلپس لے لیے جائے یہاں پہ اور کچھ لوگوں کے ساتھ بات کی جائے، لیکن اتحاد نے منع کیا کہ نہیں، ہم پہلے سے ہی لیٹ ہو رہے، وہی دوبارہ وہی پروسیس ہوگا، پھر سے ہمیں گاڑی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے جو ہے اسکپ کیا اس جگہ کو، ہم یہاں پر نہیں اترے، آگے چل پڑے۔ فائنلی ہم علی مسجد پہنچ گئے۔ یہاں پر ایڈوانس میں دوستوں نے کال کیا کہ 10 روٹیاں اور تھوڑا سا برف اور 2 کوک لے کے آؤ۔ تو میں نے وہی سب جو ہے خرید لیے۔ اب یہاں پر ہم پہنچ گئے، لیکن یہ کمینے ایسی جگہ پر بیٹھے تھے کہ جہاں پر جانے کا راستہ ہی نہیں تھا۔ جیسے تیسے کر کے ہم وہاں پر پہنچ گئے۔ آگے کچھ سیڑھیاں تھی تو ان سے ہم اتر گئے۔ فائنلی میں پہنچ گیا ان کمینوں کے پاس۔ گیس پر پتہ نہیں کیا رکھا تھا اس وقت، وہ کہہ رہے تھے کہ گلے لگ جاؤ، لیکن میں نے منع کیا کہ نہیں ویڈیو خراب ہو جائے گی، پہلے ہاتھ ملاؤ، بعد میں گلے لگ جائیں گے۔ تو میں نے سب دوستوں سے جو ہے نا ہاتھ ملایا اور اس کے بعد میں نے کچھ دیر کے لیے ویڈیو بند کی تھی اور پھر سب کو گلے لگایا میں نے۔ اچھا پہنچنے کے بعد سب کچھ پہلے سے ریڈی تھا، سب کچھ پہلے سے تیار ہوا تھا۔ تو اتحاد بھائی کو آپ لوگ نوٹ ہی کر رہے ہوں گے، دسترخوان پر سب سے پہلے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا ایک بات اور کہ دسترخوان کی میں جو ذکر کر رہا ہوں، لیکن دسترخوان وہاں پر تھا نہیں، ایسی قالین پر برتن رکھ لیے اور لسی بھی تیار تھی۔ اوئے ہوئے ٹھنڈی۔ اچھا مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، بریانی بھی تیار ہوئی تھی اور بریانی کو پلیٹ میں ڈالنے کے بعد جیسے ہی دسترخوان پر رکھا، دسترخوان نہیں ہے سوری، قالین پر، تو میرا دوست جو ہے وہ ہمیں دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہوا۔ تقریباً ہم کچھ سال بعد ہی ملے
اور یہ دیکھو ہمارا استاذ جنہوں نے چکن اور بریانی دونوں تیار کیے ہوئے تھے، دسترخوان لگ گیا، کھانا شانے کی انتظار میں تھے۔ نوٹ کر ہی رہے ہوں گے، سب سے پہلے نوالا میں نے اٹھا لیا۔ ابھی اس دوست کو چاہیے تھی لسی، ہمارے استاد جی کو، تو لسی اوئے پرینک ہو گیا اس کے ساتھ، لسی تھی نہیں، اس کے ساتھ ہو گیا مذاق۔ کیسا لگا میرا مذاق؟ اچھا اس دوست کا جو ہے نا نوالا گلے میں پھنس گیا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے کوک دے دو، ہم نے کوک دے دیا اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں یا بائیں ہاتھ سے، اس نے بائیں ہاتھ سے پی لیا۔ ابھی میں کچھ نہیں کہتا بھائی، ٹیسٹ ہی تھا۔ ایٹ دا اینڈ سب کچھ کرنے کے بعد، کھانا شانا کھانے کے بعد ہم واپس چل پڑے، لیکن نہیں، یہاں پر کچھ تو گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تو میرے سے پیار کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ بتا دے تمہیں۔ نہیں میں تیرے سے لاسٹ پر پوچھ رہا ہوں، تیرا میرے سے پیار ہے یا نہیں؟ اچھا چھوڑو یہ پیار ویار کی باتیں، یہ ہے سب بیکار کی باتیں۔ پھر ہم نے ایک دوست کو جو ہے رخصتی دی، فرحات کو، جو کہ یہی علاقے کا تھا، اور رخصتی دینے کے بعد اچھا جو موٹر سائیکل والے جو دو دوست تھے نا، وہ چل پڑے تھے ان دونوں کو گھر تک پہنچانے کے لیے۔ ہم نے تھوڑا سا ویٹ کیا، مستی شستی کی، اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا دوست ہے وہ بھی یہی علاقے کا ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نے رخصتی کی بھائی شاہی کر کے۔ ابھی ان لوگوں کے نخرے دیکھو، ابھی بھی ان لوگوں کے نخرے ختم نہیں ہو رہے، اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ پھر ہم چل پڑے اپنی گھر کی طرف سیدھا، ہم نے جو ہے چلنا شروع کیا۔ پھر ہم پہنچ گئے بگیاڑی چوک پر، جو کہ سر کمر سے تھوڑا آگے علاقہ ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچ گئے سر کمر، جو کہ ہمارا آبائی علاقہ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں۔ اچھا میرے خیال سے اس ولاگ کا کوئی خاص مزہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا جو ولاگ ہم نے بنایا ہے یہ صرف راستے کا تھا، آنا جانا ہوا اور کچھ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائی، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن ولاگ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جو بھی میری زندگی میں کچھ اسپیشل ہونے والا ہو، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو میں ولاگ میں کیپچر کروں اور اس سے ایک ولاگ بناؤں۔ ہم پہنچ گئے اپنی سر کمر میں، اپنی علاقے میں کس گلی میں، اور یہاں پر پہنچنے کے بعد دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائی، جو کہ ہمارے کرکٹ، ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے د کلی مرگری، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا، اور کرکٹ بھی کھیلا، خود بھی انجوائے کیا، اور حبیب کے ساتھ 3 ڈیلیوریز تھی، تینوں کو ہی مس کیا، اچھی بالنگ کی اس نے اور میچ کو جتوا دیا۔ اس کے بعد میچ تھا فٹ بال پلنٹیز کا، یہ بھی آپ لوگ خود دیکھیے کہ کیسا کیا ہوا تھا، کیا سین نہیں ہوا تھا، کس نے جیتا کس نے نہیں جیتا۔ اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت، اور چینل کو پلیز سبسکرائب، اینڈ ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو جو ہے وہ فالو کیجیے گا، کیونکہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہمارا ہے مونیٹائز ہو چکا ہے، اور جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ ابھی تک مونیٹائز نہیں ہوا ہے، اس میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا وہاں تک پہنچنے کے لیے کہ ہمارا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو جائے، وہاں تک آپ لوگوں نے دینا ہے ہمارا ساتھ اور ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت، گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ۔